کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو بھی ضرور ملیے جو آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتے, اور آپ ان کی بات ضرور سنیے, اور آپ ان کو ان کے ساتھ ہاسٹائل ہونے کی یا اپنی بات منوانے کی جو ہماری خواہش ہوتی ہے, نیچرلی ہوتی ہے ہمارے اندر, سب کے اندر, اس کو اوور کم بھی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ڈفرینس آف اوپینین اور ایٹیٹیوڈس کو اپریشیٹ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو بی ڈیزائربل کو ورکر ان یور ورک پلیس. اس کے علاوہ سب سے آخری بات, لیکن سب سے اہم بات, کہ ایکسیسیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. ایکسیسیبل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جب لاسٹ ٹائم آئی بی ایم میں فزیکلی آ کے ہم نے انٹریکشن کی تھی ریئل ٹائم میں, اور ہم نے بات کی تھی, اور یہ پریزنٹیشن میں نے دی تھی جب, تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میڈم آپ ایک خاتون ہیں اور آپ گورنمنٹ سروس میں اور بڑی مین اسٹریم پوسٹنگس میں بھی الحمدللہ میں نے سرو کیا, تو کیسے مطلب مینیج کر سکیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی پوزیشن ایسی ہے جس میں آپ کا ایکسیسیبل آپ کی سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرے گا, تو آپ کو 24/7 بھی اگر ایکسیسیبل ہونا ہے تو آپ ضرور ہوئیے. آپ مت بار کیجیے کہ لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کریں. ہمارے پاس سارے کنٹرولز موجود ہوتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا آنا چاہیے, اور ایکسیسیبل ہونا میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو صرف اپنے دروازے بند کر دینا مجھے نہیں لگتا اس کو سپورٹ اس اور ہیلپ اس. اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. میں خود ایک ایسی آفیسر ہوں جو بڑی اوپن ڈور پالیسی پہ بلیو کرتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے بہت سکسیس ملی ہے, اور میں نے بہت افیکٹونیس پائی ہے واٹ ایور آئی ہیو ڈن ان مائی سروس. دا تھرڈ کی از جی ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹاک کا ٹی, اس کے ٹارگیٹ, اور ٹارگیٹ سے میری کیا مراد ہے. آپ میں سے میرے ساتھ ایون میں خود بھی اس وقت, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آئی ہیو اکمپلش جو بھی میں لائف میں ٹارگیٹ کیا کرنا چاہتی ہوں. ٹارگیٹس تو روز ہم نئے بھی اپنے لیے بنا لیتے ہیں نا. تو آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی پڑھ رہے ہوں گے, کچھ لوگوں نے جاب سٹارٹ کر دی ہوگی, کچھ اپنی لائف میں کچھ فردر اپنا کچھ پرسنل لیول پہ کام کرنا چاہتے ہوں گے, یا سپوز کہ اگر ہمیں کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہیں ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسکلی سارا ہے, اٹس آل اباؤٹ ٹارگیٹنگ, کہ آپ ٹارگیٹ کیا کریں. جب ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار کرتے ہیں یا اپنا بزنس رن کرتے ہیں. ٹارگیٹ کیا ہے اور اس ٹارگیٹ کو آپ نے اچیو کیسے کرنا ہے, وہ ہمیں ہمارا ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہونا ہی گائیڈ کرتا ہے. تھوڑا سا میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ اپروچ میں جب آپ کے پاس یہ اپروچ ہوتی ہے تو آپ فوکس کر پاتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوگا آپ کنسسٹنٹ بھی رہتے ہیں, ہارڈ ورک بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ اس پورے فیز میں یا اس پورے پروسیس میں ایک چیز ہے جسے نہیں چھوڑ سکتے, وچ از کالڈ پیشنس. پیشنس کے بغیر یا مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کاروبار میں تو پیشنس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بزنس میں, کام میں, اینڈ آئی ول شیئر کہ اپنی گورنمنٹ سروس میں بھی مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پیشنس کے بغیر اگر ہم امپیشنٹ ہیں تو وی کین ناٹ بی گڈ پبلک مینیجرس, کیونکہ ہم وی کم اکراس ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل کہ ان کو ہینڈل کرنا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے کاموں کو کروانا, اور خود ایون اپنے جو سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ سروس میں, ان کے ساتھ مل کے کام کرنے میں بھی آپ کو بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور پیشنس کے ساتھ یور پرپز گیٹ سروڈ ویری ایزیلی. سو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو اس کے اندر بتانا ضروری تھی کہ اس پرٹیکولر افیکٹونیس کی کے اندر وہ کون سی اپروچز ہیں جو ہم ڈیولپ کریں گے صرف تب جب ہم ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہوں. کمنگ ٹوورڈس دی fourth key ji, it is about O, and O stands for optimism. اگر ہم ریئلسٹ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, ریئلسٹ بالکل ہونا چاہیے. ایک ایسی یوٹوپین اسٹیٹ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں صرف فالس ہوپس ہوں, لیکن فالس ہوپس نہیں رکھیے, لیکن ہوپ بھی زندگی میں رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. زندگی کا نام ہی ہوپ ہے, اور سوچنا اس طرح ہی چاہیے کہ آپ سارے ریئل جتنے بھی ہمارے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ریالٹی چیک رکھنا ہی ایکچولی ہمیں ہمارے آپٹیمزم کو مٹیریلائز کرنے میں ہیلپ کرے گا. ادروائز آپٹیمزم بغیر کسی ریالٹی چیک کے would not serve any purpose. اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ Optimism is all about seeing positive, doing positive, expecting positive, while being pragmatic in all scenarios. اور pragmatism کیا ہے جی؟
प्रैग्मेटिज्म ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, हम अपनी एफर्ट ना डालें, हम अपने हिस्से का काम ना करें और हम कहें कि जी ऊपर से कोई चीज़ आएगी और मेरे सारे मैटर्स सॉर्ट आउट कर देगी। ऐसा नहीं होगा। प्रैग्मेटिज्म बड़ी अटैच, मैंने बड़ी लिंक देखी मैंने प्रैग्मेटिज्म मेरे ऑप्टिमिज्म के साथ। जब तक मैंने अपनी पेंसिल को शार्प करना नहीं छोड़ा, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना नहीं छोड़ा, तब तक कामयाबी ने भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि किसी चीज़ पे ज़िंदगी में या कहीं भी किसी चीज़ पर मैंने कोई लेड बैक अप्रोच अडॉप्ट की होगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई ख़ास इफेक्टिवनेस मैंने अपने किसी काम में या उस टारगेट में पाई होगी जहाँ मैंने खुद अपनी स्किल्स को शार्पन करना छोड़ दिया। जब आप अपनी स्किल्स को शार्पन करते हैं, अपनी पेंसिल शार्प कर लेते हैं, आपको पता होता है कि आपने किस तरह से चलना है, तो आपके पास खुदा न खास्ता, क्योंकि कामयाबी और तरक्की देने वाली तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और एफर्ट करना जो है वो इंसान के ऊपर है। अगर आप में से किसी का सवाल इसके ऊपर आएगा बाद में जिसमें एफर्ट के ऊपर थोड़ी सी बात होगी, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत एक एनेक्डोट है, बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है जो कि मैं दे लूँगी अगर हमारे पास इंशाल्लाह टाइम बचेगा, कि एफर्ट को मैंने कैसे ज़िंदगी की कामयाबी के साथ रिलेट किया और बड़े रियल टाइम एक्सपीरियंस, स्पेशली हम सब मुसलमान हैं और उसमें से मेरे पास एक इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत सी एक छोटी सी एनेक्डोट है जो कि शेयर करेंगे अगर इस बारे में बात आई। एफर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा तो जी ये होता है कि जब हम उस प्रोसेस में से फ्लो कर रहे होते हैं और ऑप्टिमिस्ट भी होते हैं, तो हम एटलीस्ट इस इत्मीनान में होते हैं कि काम हमारा हो जाएगा। और खुदान खास्ता अगर अल्लाह की ज़ात की तरफ से उसमें बेहतरी नहीं होती और वो नहीं भी होता, तो एटलीस्ट आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होते, आपको कोई पछतावा नहीं होता कि जी मैंने ही कुछ कर लिया होता तो शायद आगे बात बन जाती। Okay, ladies and gentlemen, coming towards the last key of my toolkit, it's talk. So it's C, the last key. C stands for courtesy. और courtesy को मैंने further थोड़ा सा breakup किया है कि courtesy मुझे लगता है कि is a combination of humility, team spirit and empathy. बड़ा आसान है जी courteous होना, हम्बल रहना चाहिए, एम्पथाइज करना चाहिए लोगों के साथ और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस भी सिनारियो में हो उसमें आप सिर्फ आई विन एंड यू लूज ना करें। आई विन एंड यू विन वाली अप्रोच जो है ना, यानी कि आपके साथ साथ आपकी टीम की भी जीत हो, आपके मेंबर्स की भी जीत हो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, भी आप लोग एक एकेडमिक उसमें रूटीन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप सिर्फ आपकी जीत और आपके कलीग्स की हार ये तो कोई बात ना हुई। अगर एज ए ग्रुप में इंडिविजुअल्स विन करें विद सपोर्ट ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो एक जो सिनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी क्या बात होती है, और उसमें इट कॉजेज अ विन विन सिचुएशन और इसमें कोई हॉस्टाइल फीलिंग्स नहीं होती, लोगों को लगता है कि वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत शानदार होते हैं। तो ज़िंदगी में कर्टसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और आपको पता है कि इखलाकियात का तो वैसे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में और इस पे बड़ा एम्फेसिस किया गया है हमारे रिलीजन के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी, जहाँ पे वर्क प्लेस नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे एटिकेट्स और कर्टसी को बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस पे मैंने तो ये देखा है कि जितना इंसान हम्बल होता है उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला उसको सक्सेस देते हैं, जितना इंसान दूसरों के लिए आसानियां क्रिएट करता है अल्लाह ताला की ज़ात उसी इंसान के लिए खुद से आसानियां क्रिएट करती है। सो हम अपनी इन कीज को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टॉक इज नो योर सेल्फ, बी ओपन, एंड किस तरह से ओपन होना इस पर मैंने बात की, टारगेट, बी एन ऑप्टिमिस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट courteous. Courtesy is very important to achieve effectiveness in whatever you do, be it an individual assignment or be it a collective assignment. ये तमाम कीज जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नो योर सेल्फ से courteousness तक, ये आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। आपको मैं नहीं समझती कि देयर इज एनी डाउट कि इन तमाम चीज़ों को हम जब अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ काम हो जिसमें हम इफेक्टिवनेस ना पा सकें। आई डोंट अग्री कि जी इन सब चीज़ों के बाद भी इफेक्टिवनेस ना आए, ये नहीं हो सकता। इसके बाद इफेक्टिवनेस की अचीवमेंट जो है वो इट्स अ मस्ट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड take this opportunity to conclude my
presentation and my toolkit which I have developed for people like you. And I would like to especially thank Dr. Shahid and his team who gave me this opportunity for this interaction, though it's a virtual interaction. But anyways, ji, Allah ka shukr hai, is time mein bhi we are interacting. Or if you have any questions, I will get back to Talha कि वो इसको moderate करें session को और देखें कि हम किस तरह से सवाल ले सकते हैं. This is my contact number. जी मैंने अपनी email IDs भी दे दी है. My academic ID and my personal ID both. और आप में से कोई भी मुझसे अगर आज हो सका तो हम आज इंशाल्लाह बात कर लेंगे आपके सवाल लेने के बाद. अदरवाइज आगे भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई गाइडेंस लेना चाहता हो तो आई एम अवेलेबल जी. That's all from my side. Thank you very much. Thank you, ma'am. This was amazing. जो आपने टूल किट बताई है for achieving effectiveness और आपके एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह you have achieved the success as well. Also, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. The floor is open. I have unmuted all the participants. आप में से जिसका भी क्वेश्चन हो you can raise your hand and then ask any question from them. पहले hand raise कर लें and then you can ask. We can start with Dr. Jamil साहब. Dr. Jamil साहब, सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और मैम के जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो टूल किट शेयर की उसके हवाले से एनीथिंग इफ यू वांट टू से. जी जमील साहब. जी सर आप अनम्यूट कर लें डॉक्टर जमील साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम सर. जी मैडम माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने थोड़े वक्त में इफेक्टिवनेस की बात की और बड़े सिंपलेस्ट वे में जो है वो आपने अपने एक टूल वो बताया और सबको गाइड भी किया. दिस टू सक्सेस बेसिकली हमारे यहाँ जो थोड़ा सा मसला ये होता है, ये तो खैर ये लोग हमारे ग्रुप माशाल्लाह ये नॉलेजेबल भी हैं, लर्निंग भी करते हैं, ओपन भी हैं, कम्युनिकेटिव भी हैं, कटियस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. जो है लोग जो हैं वो नॉलेज बहुत कम रखते हैं और समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है. और ये जो सेल्फ डिसेप्शन है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उसकी वजह ये है कि हम अपने खौल में गुम रहते हैं और उसमें अपने खौल में ही अपने आप को मोतबर समझते रहते हैं. हालांकि आपके इर्द गिर्द विजडम जो है वो बिखरी पड़ी हुई होती है और उसको हम हासिल नहीं पाते. तो वो जो आपने कहा है ओपननेस और जो है वो अपने आप को जानना और इर्द गिर्द जानना ये बड़ा ज़रूरी है. और जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया. तो अगर ये दोनों पहचाने हो जाएं तो जो है वो जो है वो बहुत ज़रूरी है. जानने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो हमें बाकी चीज़ों के अलावा हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों हैं, पर्पस क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं. अनफॉर्चुनेट ये है कि हम बाकी चीज़ों के बारे में तो जानते हैं कि वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत कम जानते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं. तो इस पे भी मैं रिकमेंड खुद भी अपने लिए भी और दूसरों को भी करता हूँ कि कभी जो है वो इस पे फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज़ रियली द पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द पीपल. उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो आपको जो बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती. व्हाट नॉट टू डू, नोइंग व्हाट नॉट टू डू. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट. ये भी मसला होता है, ये नहीं जानते कि हमें क्या नहीं करना. तो आई थिंक ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है सर, थैंक यू. ख्याल में बाकी लोग भी. जी 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 जी. अच्छा, ये अब्दुल रहमान फ्रॉम कराची. अब्दुल रहमान आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अब्दुल रहमान साहब. जी शुक्रिया. अच्छा, मेरा सवाल ये है मैडम से
کی ایفیکٹونیس کے بارے میں ماشاءاللہ بہت ہی بریفلی انہوں نے بہت اچھی چیز بتا دی، لیکن آپ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، چونکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، خصوصاً گورنمنٹ میں رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن میں جیسے کورنگی وغیرہ کی رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں ایفیکٹونیس بالکل ہی نظر نہیں آتی اور لوگ ہل کے نہیں رہتے، بعض کیسز میں یا لوگ پروڈکٹیو تو دور کی بات ہے ایکٹیو بھی نہیں ہوتے. تو کیا آپ اس طرح کہ اس طرف وہ کوئی لیک آف، ان کی تو ایجوکیشن بھی ہے، ٹریننگ بھی ہوتی ہے، کیا ایسا ریزن ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں یہ والے سیکٹر امپروو کر سکتا ہے؟ جی عبد الرحمان صاحب، شکریہ آپ کے سوال کے لیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں نا انفارچونیٹلی اداروں کی اسٹرینتھنگ نہیں ہو سکی. اگر کوئی انڈیویجولی کوئی اسٹرانگ ہے یا انڈیویجولی کوئی اپنے کام کو بہت سیریسنیس کے ساتھ کرتا ہے تو تب تو اور پھر یہ کہ گورنمنٹ سروس میں نا ٹینیورز ہوتے ہیں. میں جس ٹینیور میں کرنگی میں رہی، ہارڈلی ایک ٹینیور مجھے 8 مہینے کا مل سکا اور ایک 7 مہینے کا. پوسٹنگ ٹرانسفرز ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتے نہیں ہیں، گورنمنٹ پوسٹ کر دیتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ جو میونسپل سروسز ہے نا، اس کے کام پہ لوگوں کو تھوڑا لمبا عرصہ رکھنا چاہیے. بائی دا ٹائم آپ اپنے آفس کے کلچر کو لوگوں کو سمجھتے ہیں، آپ گیج کرتے ہیں کہ کون میرے اچھے پرفارمرز ہیں، کون میرے وہ لوگ ہیں جن کی میں پرٹیکولر چیز ٹیپ کروں، کون لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے. اینڈ اٹس ٹائم فار یو ٹو گو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو انفارچونیٹلی یہ تو ایک ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے میں اور آپ اگر اس پہ بات بھی کریں تو اٹس آف نو یوز، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے چیز. ہمارے ہاتھوں میں یہ ہے کہ جو جیسے میں نے بات کی، میں اپنے بارے میں بات کروں گی، آپ نے میرا ایکسپیرینس پوچھا، میری یہ کوشش ہوتی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ بہت ہم کیور ٹینیور نہیں ہوتا اور بہت لمبے ٹائم کے لیے ہم کہیں بھی نہیں ہیں. جاتے ہی دن اور رات لگا کر اس دفتر کو، اس کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے، اور الحمدللہ وہاں پہ جتنی دیر بھی گورنمنٹ نے مجھے رکھا اس میں وہاں پہ ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ ریزالو کیا، لوگوں کو بھی یہ میسج دیا کہ کام کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور وہ جو پرٹیکولر ٹینیور ہے اس میں تو کوشش کی کہ پبلک کو بھی سرو کریں، ترقیاتی کام بھی سٹارٹ ہوں، کمپلینٹس بھی سنی جائیں، لوگوں کے اندر جو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹرین کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جب بندہ پوسٹ آؤٹ ہو گیا اور کوئی اور ایسا شخص آ گیا جس کی اب پرائیورٹی کام نہیں رہی، تو شہر سفر کرتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ہے، دس از اے تھنگ. وہ اب اس کا بس کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو اس کا میم. جب کرنے کا موقع آئے گا تو کریں گے کچھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. So the next question is from Zara. Miss Zara نے ملتان سے کہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایز اے لیڈی ہاؤ ڈو یو گیٹ میل کلیگس ٹو ٹیک یور گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ. تو جو کیونکہ پریڈومیننٹلی تو میل ہی زیادہ تر جو ہے آفیسز میں ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی مور اور لیس یہ سچویشن ہوگی. تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ ان کلیگس کے ساتھ آپ کس طرح سے ان کو گائیڈنس اور لیڈرشپ رول میں آپ کو ڈیفیکلٹیز اور جو چیلنجز ہیں وہ کیسے آپ نے. جی ان کا نام کیا ہے ملتان سے جو ہماری زارا بات نہیں کر سکتی، مطلب we can't hear her یہاں پہ. We can. Zara, if you can unmute yourself and ask and talk to ma'am directly, that would be great. بائی دا ٹائم وہ انمیوٹ کرتی ہیں، میں ان کا سوال میرے سامنے بھی نظر آ رہا ہے، میں اس کو ایڈریس کر لیتی ہوں، اس کے بعد کوئی بات ہوگی. سوال بہت اچھا ہے اور میری خواہش تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فیمل کی ہوں تو وہ ضرور پوچھیں. دیکھیں زارا، ہم نے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کام اور گھر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں بنا دی گئیں اور ہم نے ٹیبوز بنا لیے. ہم نے کیا کیا کہ ہمارے ہاں، مطلب میں میجورٹی کی بات کروں کہ ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ کھانا گرم کرنا صرف خاتون کا کام ہے اور دفتر میں رہ کے کام کرنا صرف مرد کا کام ہے. تو اب اس بات کو تو ماشاءاللہ ہم 2020 میں اب ہماری اتنی لڑکیاں بچیاں انجینئرز بھی بن گئی، ڈاکٹرز بھی بن گئی، پائلٹس بن آرمی جوائن کر رہی ہیں. تو اب وہ تو ٹائم ختم ہو گیا. ناؤ پیپل نو کہ گرلز آر ان دی آفیسز ایز ویل اور وہ کام بھی کرتی ہیں. اچھا اس میں بات یہ ہے کہ ایز اے لیڈی نا آپ کو ہمیں خود لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. مجھے جو لگتا ہے سب سے مزے کی بات ہے کہ ایز افیکٹونیس میں نے انجینئرنگ کی، اس میں ہماری کلاس میں 40 لڑکے تھے اور ہم صرف 3 لڑکیاں تھیں اور ہم تینوں ایسے بیک گراؤنڈس میں تھیں ہم بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں جنہوں نے مطلب وی ور ویری کلیئر کہ ہم نے پڑھنا ہے، بہت اچھا پڑھنا ہے اور لڑکا لڑکی کوئی چیز نہیں. تو ہم نے انہیں نہ کبھی ریئلائز کرایا کہ جی ہم تو 3 ہیں اور ہم بس تم لوگوں سے الگ ہیں اور تم لوگ کو علیحدہ اور ہم تم سے ڈرتے ہیں. نہیں، اٹ واز ناٹ دی تھنگ. ہم تینوں بڑا
اپنے اپنے طریقے سے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہم لوگ رہے. ہم تینوں ہی پوزیشن ہولڈرز تھے اپنی انجینئرنگ کی کلاس میں بھی, اور ہم کوسچن آنسرز میں بھی بڑا پارٹیسپیٹ کرتے تھے, پریکٹیکلز بھی کرتے تھے. ہم نے کبھی بہانے نہیں لگائے لڑکیوں نے. ہمارا ایشو یہ بھی ہوا کہ ہم میں سے بہت ساری خود اپنا امیج ایک ایسا کریٹ کر لیا کہ جی چونکہ وہ خاتون ہوگی تو شاید وہ اچھی ورکر نہیں ہوگی. تو ہم میں سے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خواتین ہیں اور بہت اچھی ورکر ہیں. ایون میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اتنی ایسی خواتین ہیں, میری کچھ ایسی لڑکیاں تھیں اسسٹنٹ کمشنرز, جن کو میں ساری میٹنگز میں بتایا کرتی تھی کہ تم لوگ میرے جو میل اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان سے اچھا پرفارم کر رہی ہو. تو ماشاءاللہ مطلب دیکھیں, women have to set their own examples with your work and with your performance. When you perform good now, then nobody can discriminate you. آپ کی کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ انہیں اپنا جو فیس دکھاتی ہیں وہ میٹر کرتا ہے. وہ کیا فیس ہے, کیا وہ ایک کمزور یا وہ ایک ایسی نالائق ورکر کا فیس ہے, یا وہ ایک ایسی ورکر ہے جسے اپنے کام کا پتہ ہے, جسے کام میں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, نہیں کرے گی کہ جی وہ خاتون ہے تو وہ آج یہ نہیں کر سکتی تو کل وہ نہیں. ایسا جب آپ یہ کریں گی نا, دین یو ریئلائز کہ بہت سے ایسے مرد ہیں جو بہت بہانے کرتے ہیں, جو who are not good workers. تو یہ ہم نے خود پیرٹیز بنائی ہیں. دیر آر ورکرز, گڈ ورکرز اور بیڈ ورکرز. آئی ڈونٹ سی لیڈیز اور مین, آئی اونلی سی ہیومن بینگس. سو دس از مائی کی. آپ اس بات کو اڈاپٹ کرو, انشاءاللہ کبھی کوئی پرابلم ہوگی. Thank you, ma'am. There is another raise hand from Nareen Ashfaq. Nareen, you can unmute yourself and ask the question. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نرین, کیسے ہیں میم آپ؟ اللہ کا شکر. آپ اپنا بریف انٹروڈکشن دے دیجیے اور سوال کیجیے پلیز. اچھا, میں ایکچولی آئی ورک ایز اے سینئر ٹیکسٹائل ڈیزائنر ایٹ جنید جمشید. آئی ایم دا ٹیم لیڈر اوور دیئر. سو مائی کوشچن از, جیسے زارا نے پوچھا کہ میل کلیگس ٹو ٹیک یور گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ, آئی فیس دا پرابلم کہ فیمیل کلیگس جو ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ آپ کی سننے میں, سمجھنے میں آئی گیس ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ان میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میل اور فیمیل میں اتنا زیادہ کمپٹیشن آتا ہے, کیونکہ وہ لوگ سن لیتے ہیں. مجھے جہاں فیس کرنا ہوتا ہے نا, وہ فیمیل کلیگس کو ہی لیڈ کرنے میں ہوتا ہے, کیونکہ ان میں آ جاتا ہے کہ وہ جیلسی فیکٹر. وائی از دیٹ سو, اور اس سے کیسے ہم لوگ کو فیس کرنا چاہیے, ان کو کس طریقے سے ہم لوگ کو لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ آئی نیور فیس دس ود دا میل کلیگس, but I always face the same problem with the female colleagues, کیونکہ وہ لوگ کسی ایک جگہ آ کے نا اٹک جاتے ہیں کہ نہیں اس کی تو بات سننی ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا نرین, thank you for bringing in that altogether different perspective and I'm very glad that you spoke on this. بڑی صحیح بات ہے جی. یہ تو ہمارے جینڈر ایشوز ہیں کہ ہمیں ایز اے خاتون بہت دفعہ خواتین کے سامنے بھی چیلنج آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی آپ دیکھو کہ آپ دیکھو کہ اسٹارٹ فرام آور اون ہاؤسز. مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وی کم فرام سچ فیملیز جہاں بیٹیوں کو زیادہ پیار ملا اور مطلب بیٹوں کے اوپر ایجی ملتا رہا بچیوں کو. لیکن ہمارے ہی کچھ اور ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اکثر خواتین جیسے کافی خواتین مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں بیٹی کو تو بس ٹھیک ہے بس اس پہ یہ لگا دو پابندی, وہ لگا دو, یہ کر لو وہ کر لو, لیکن بیٹے کو وہ دے ڈونٹ آسک. تو یہ چیلنج آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک ماں سے جو کہ خاتون ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جس طرح اپنی کی بات کی نا کہ آپ, میں نے جس اپنی کرٹسی والی کی بات کی ہے نا, جس میں ہے کہ آپ نے ون ون کا سوچنا ہے. آپ انہیں مزید ہیوملٹی کے ساتھ ٹریٹ کرو. وہ فیمیل کلیگز جو جنہیں ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ تو خاتون ہے اور اس کی میں نے کیا بات سننی ہے, آپ انہیں مزید نیچے جا کے ٹریٹ کرو. مطلب آپ ان کے ساتھ انفارمل میٹنگز کرو, ٹیک دیم آؤٹ فار ٹی. انہیں یہ آپ ریئلائز کراؤ کہ آپ ان کی باس, آپ ان کے ساتھ باسنگ نہیں کری, آپ تو ان کو ایز اے ٹیم سکسیسفل ہونے کے لیے آپ ان کو کچھ گائیڈ کر رہے ہو, which they got to listen and understand and work with you. تو مے بی ایسے ہمارے میں سے ایسے لوگ جو کسی کمپلیکس کا شکار ہیں اور اس کمپلیکس کی بیسس پہ ہمارے سامنے جینڈر ایشوز کی وجہ سے آ جاتے ہیں یا they want to face us اور وغیرہ, تو ہمیں مے بی ان کے ساتھ مزید ہمبل, پولائٹ اور کرٹیس ہونے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں آڈا لگانے والے لوگ نا مجھے لگتا ہے لوزرز ہوتے ہیں لائف میں. آڈا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ میں سے جو پنجابی ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ آڈا کا مطلب یعنی لڑائی ڈالنے والے لوگ.
लड़ाइयाँ डालने से वर्क प्लेसेस पे सिर्फ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता. तो बेहतर है अगर आपने आर्ग्यूमेंट विन करना है ना तो रिस्पेक्टफुली विन करें. मेरी आपको एंड सेकेंडली मैम एक चीज ये भी होती है, जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनली उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के चले तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी फेसिंग दीस प्रॉब्लम्स. लेकिन जहां आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं ना कि नहीं मुझे तो इस तरीके से चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं. बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट और आपको उस कंपनी को आगे लेके जाना है, जैसे डॉक्टर शाहिद भी बोलते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं वो हमें सिर्फ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं, एक अच्छा लीडर बनाने के लिए भी ज़रूरी है. तो वो चीज़ें जब अगर आई थिंक कि आप ये सोच के चले ना कि आपको आगे की चीज़ अच्छी करनी है, यू हैव टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर, तो ये प्रॉब्लम्स ना खुद ही कम होगी. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट विन विन अप्रोच. मतलब आपने सिर्फ खुद नहीं जीतना, आपकी और आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलके जीतना है. जी 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 जी. सो द ग्रुप फीलिंग, द वी फीलिंग. सो जो आई वाला फीलिंग है ना, आई वाले को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है. यू सही बात है. बट आप बिलीव करें जब आप अपने ग्रुप को करते हैं ना तो आपका आई ही कल को एडमायर किया जाएगा कि यार वाकई शी वाज द पर्सन, शी वाज द लीडर, शी वाज द लेडी, यू नो. या श्योर. चलिए, थैंक यू नरीन. थैंक यू सो मच मैम. आपने बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया, थैंक यू सो मच. इसमें सिर्फ ये है, जैसे अभी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा ज्वाइन करता है मैडम, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसने ज्वाइन किया, और जैसे आपने कहा कि जो एक शार्पनेस है या अपनी स्किल को शार्प करना है उसका चेक रखा. अब ड्यूरिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसने अगर MBA कर लिया, ठीक है मैडम, अब एक्सपीरियंस नहीं है बट एनीवे, लेकिन आपकी एक चीज बड़ी मुझे जो अपना आंसर है वो मैं लेने में कामयाब हो गया हूँ. उसमें सिर्फ ये है कि वर्ल्ड के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको नॉक करते रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, दरवाजों को बजाते रहना चाहिए, अपने दरवाजे को खुले रखना चाहिए. ये बड़ा अहम है जी, बड़ा अहम है यार. चलो थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम जी. वी आर डन विद द क्वेश्चंस. And mashallah ma'am, it was a great session, simple but to the point, precise and concise. और as I said before कि you have achieved something in your life mashallah, और आप जो बातें बता रही हैं तो वो एक walk the talk जैसे कहते हैं, जो आप कर रहे हैं उसी को आप फिर बता रहे हैं. So it was great to listen to you, and I hope all the friends have learned from your session, and the recording of the session is also available, so we will share this with our participants. अच्छा, थैंक यू सो मच मैम. जो आपने बातें की, आपके लेक्चर माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल भी थी. और इसके अलावा मैम मैं खुद इंजीनियरिंग कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा और सेकंड लास्ट सेमेस्टर है. तो आपकी भी सुन के मुझे बहुत खुशी हुई. आप भी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा चाहिए क्योंकि मैं भी रिफत आपकी आवाज, आप लिख दीजिए जो सवाल आपका है. I think वो she was saying कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपने CSS किया, और she is also doing engineering and she wants to do CSS as well. तो उसमें आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या रेकमेंड करेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद कैसे CSS ऑप्शन, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम ही होती हैं, खुशदार से बेसिकली. मैं समझ गई तला. थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग हर क्वेश्चन टू मी. बेसिकली रिफत, मैं आपसे मुखातिब हूँ अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, वरना ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है. देखिए, मैं दोबारा ये बात करूंगी, प्लीज फॉलो योर एप्टीट्यूड. अगर यू थिंक देयर इज अ रियल इंजीनियर विद इन यू, तो प्लीज मत सोचना कि कम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं यहाँ बलूचिस्तान में क्या. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग का काम भी स्टार्ट कर दो. उसके बाद अगेन अपने आप को देखो कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका माइंड टुवर्ड्स योर इंजीनियरिंग वर्क. इफ यू एंजॉय योर वर्क, इफ यू थिंक कि आप सॉल्यूशंस बना रहे हो, आई डोंट नो, आप मैं सुन नहीं सकी आप कौन सी पर्टिकुलर फैकल्टी में पढ़ रहे हैं. अगर आप सपोज आप इसमें हैं टेलीकम्युनिकेशंस में हैं और आपको लगता है आप सॉल्यूशंस बना रही हैं,
ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں آپ کوئی ریولوشن لے آئیں گی، بیکاز ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے مائنڈز بہت، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک کیپیبلٹی کے ساتھ پیدا کیا. اگر آپ اس میں اچھا کرتی ہو تو ڈونٹ کم انٹو سول سروس. ٹھیک ہے، آپ اس میں ایکسل کرو، آپ اس میں ماسٹرز کرنا، آپ پی ایچ ڈی کرنا. دا ورلڈ از اوپننگ ٹو آل دی ڈیولپنگ کنٹریز. دنیا آج کہتی ہے کہ جی یہ لیں اسکالرشپ اور آئیں میرے پاس پڑھنے کے لیے، اور وہ کھلی ہوئی ہے ہماری جیسے ممالک کے لیے جو ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے، اور خواتین کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو آئی وانٹ سے کہ آپ اپنے اس اپنے ٹیکنیکل بندے کو جو آپ کے اندر ہے آپ اسے مار دو، کیونکہ سول سروس جو ہے اٹس آل اباؤٹ سوشل سائنسز کا زیادہ اس میں کام ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، چونکہ میرے اندر وہ انجینئر آج بھی ہے، میں نے اسے نہیں مارا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے انجینئرنگ کے کام سے یہاں زیادہ انجوائے کری ہوں. مجھے لگتا ہے میں نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اسی لیے میں نے سول سروس کو جوائن کیا تھا. میں نے وابڈا کو جوائن کیا تھا، اور میں وہاں پہ ایس ڈی او پوسٹ ہوئی تھی اپنی پہلی پوسٹنگ میں، اور مجھے وہاں پہ لگا تھا کہ ایسے بہت سارے میٹرز میرے دفتر میں آتے ہیں جن کا تعلق پالیسی سے ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا پبلک پالیسی اور ان چیزوں کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اینڈ دین آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ لیو انجینئرنگ اینڈ آئی شوڈ سوئچ ٹو سول سروس. لیکن اگر تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایسا ڈسکور کر رہے ہو کہ آپ پبلک مینجمنٹ میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکو گے اور آپ اسے انجوائے کرو گے اپنے کام کو، تو ضرور آنا، بہت اچھا ہے سول سروس. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایز این انجینئر آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں انجوائے کریں گے اپنے کام کو، تو آپ اسے مت چھوڑیے. بس دیٹس آل آئی ہیڈ ٹو سے. Thank you, ma'am. So, for this wonderful answer and answering all the queries of our participants. With that, ma'am, on behalf of Dr. Shahid Qureshi and IBCED, I would like to thank you again for giving us your precious time and motivating and giving such pearls of wisdom to our participants. We hope that we will engage you in future as well with IBCED. So with that, ma'am, thank you. Thanks a lot. God bless you. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دیں اینڈ ٹیک گریٹ ورک فرام یو فار دا گریٹ کاز آف پاکستان. تھینک یو میم.